اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں مجھے انجام سے دلچسپی کم ہے، سفر سے دلچسپی زیادہ ہے۔ میں اگر 2 قدم چلا اس سفر میں اور میری موت ہو گئی، کامیاب ہوں۔ اگر میں 1000 قدم چلا اور موت آ گئی، کامیاب ہوں۔ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں میں کتنا چلا، بس اتنا ہے کہ میں اس سڑک پر تھا اور اس سڑک پر میں چل رہا تھا۔ اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا، تو مجھے کسی اور سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ تو مجھ سے آگے نکل گئے، یہ تو مجھ سے پیچھے ہیں، ان کو بھی نہ ہر ایک کا اپنا پیس ہے، ہر ایک کی اپنی سپیڈ ہے۔ بہت کشادگی ہے اس روڈ میں بھائی، آپ کسی کے پیچھے نہیں پھنسے ہوئے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں سپورٹ آپ کو۔ آپ ایک دوسرے کو جو رستے میں جو آبسٹیکلز آنے والے ہیں ان کا آپ سامنا کر سکتے ہو۔ سائڈ پہ اور روڈز ہیں، ان پہ بڑے پیارے پیارے سائنز لگے ہوئے، تھوڑا سا لیفٹ ٹرن لے لو، ادھر بھی آ جاؤ، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم گزار لو۔ اور آپ کا دوست آپ کو کھینچے گا، نہیں چلتے رہو، نہیں یار بہت تھک گئے، ایگزٹ تو لے لیں تو یار تھوڑا سا بس اس ویکینڈ ایگزٹ لے لیں، اس کے بعد تکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد اچھے ہو جائیں گے۔ نہ، چلتے رہو ساتھ، جو ساتھ ہوگا نا وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کو سیدھا چلاتا چلا جائے گا۔ یہ بہت خوبصورت ہدایات ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں، لیکن اس میں صرف بس ایک چیز رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر صراط خود ہی سے ڈکشنری کے اعتبار سے سیدھی ہے تو پھر مستقیم کا کیا فائدہ؟ اگر اہدنا الصراط کہا ہوتا تو سیدھا راستہ پہلے ہی تھا، اور مستقیم سے اس کے سیدھے ہونے میں اضافہ نہیں ہوا۔ مستقیم اصل میں کہا جاتا ہے عربی میں استقامہ سے، قامہ سے نکلا ہے، جو قیام سے متعلق ہے۔ قیام کس چیز کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو۔ مستقیم ہے جو وزن بالقسطاس المستقیم، جو اسکیل ہوتا ہے نا، میزان جس سے سودا وغیرہ وے کیا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے نا، سیدھا کھڑا کرنا۔ مستقیم ہے جو راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، مستقیم اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ سڑک سیدھی بھی ہے، کشادہ بھی ہے، اور جتنا آپ اس پہ چلو گے آپ کی اونچائی بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی ایک اس میں استعارہ ہے، اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے، آپ اونچائی کی طرف جا رہے ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے جن کا علم ہے اور جو اہل ایمان ہیں اور جن کو علم دیا گیا، ان کے درجات کو اونچا کرتا رہے گا۔ آپ کے درجے، جتنا آپ اس راستے پہ چل رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اونچے ہو رہے ہو۔ آپ اس مثال کو سمجھو، جتنا میں اونچا جا رہا ہوں، پیچھے کیا رہ گیا؟ دنیا، اور دنیا والے لوگ جو اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتے نا، ان سے میری دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں اور وہ لوگ ابھی زمین پر ہیں، اور میں ایک طرح سے میرا ان سے فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس راستے پہ چلتے ہو نا، تو آپ کی کمپنی میں تھوڑا فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن جب بھی آپ ملتے ہو، آپ نے بات کرنی ہوتی ہے فیشن کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، اکانومی کے اوپر، پالیٹکس کے اوپر، موویز کے اوپر، میوزک کے اوپر، کچھ 7-8 ٹاپکس ہیں اسی کے، یا دوستوں کے بارے میں، یا فلانے کے انسٹاگرام کے بارے میں، یا فلانے کے ٹک ٹاک کے بارے میں، یا کسی کی غیبت، یا کس کی شادی، اور کس کی منگنی، اور کس کا کتنی، اب رسمیں کتنی ہیں، 15-16 ہے رسمیں، نہیں اب نمبرز انکریزنگ، مایو اینڈ پایو اینڈ شایو اینڈ تایو، آئی ڈونٹ نو، یہی باتیں ہونی ہیں بس۔ جب آپ اس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہو، وہ باتیں تو ہیں، لیکن اس میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے آپ کی۔ آپ کو ایک فاصلہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں کچھ دل نہیں لگ رہا، کوئی، یا اس میں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ باتیں مجھے اس راستے سے کھینچ رہی ہیں، مجھے دوبارہ نیچے لے کے آ رہی ہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف رہ گیا، زمین کی طرف رہ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس علم کی بنیاد پر اس کو اونچا کر دیتے۔ قرآن کیا چاہ رہا ہے؟ ہم کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے جس پہ ہم چلیں تو ہم کیا ہوتے چلے جائیں؟ اونچے۔ اچھا، اونچائی کا ایک اور فائدہ ہے، جتنا انسان اونچا جاتا ہے اس کے ویو میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اوہو، اس کو بہت آگے کی نظر آتی ہے، اس کو بہت پیچھے کی نظر آتی ہے۔
اس کو وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو اوروں کو نظر نہیں آ رہی. اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے وہ اس کا جو منظر ہے نا, اس کا جو پوائنٹ آف ویو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو باقی اوپر نہیں پہنچے ہوئے نا وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ کہتا ہے مجھے یہ نظر آ رہا ہے. کہتا ہے کیا پاگلوانی بات کر رہے ہو, یہاں تو درخت ہے. نہیں, اس درخت کے پیچھے ایک بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کے پیچھے ایک دریا ہے, اس دریا کے پیچھے پہاڑ ہے. کیا ہے یار, یہ ریسٹورانٹ ہے بس. آپ کو وہ باقی آگے کی چیز نظر ہی نہیں آ رہی, اور پھر پیچھے کی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی. جس کا ویو اونچا نہ ہو اس کو صرف جو امیڈیٹلی اس کے سامنے ہے, فوری طور پہ اس کے سامنے ہے, اس کو وہ نظر آئے گا. جو فوری طور پہ کل اس کے پیچھے وہ اس کو نظر آئے گا. جو قرآن کے ذریعے سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے نا, اس کو بہت آگے قیامت کا دن بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور بہت پیچھے آدم علیہ السلام نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. منظر بدل جاتا ہے نا آپ کا, اور پھر آپ کو پورا احساس ہوتا ہے میں ہوں کہاں پہ. میں آپ کو ہائیکنگ کی مثال دیتا ہوں. ہائیکنگ میں اگر کوئی کسی جنگل میں, پہاڑ میں کہیں گم جائے نا, تو کیا ہدایت دی جاتی ہے پتہ ہے, کیا انسٹرکشن ہوتی ہے؟ آپ ہائی ایلیویشن پہ جاؤ, کیونکہ اگر آپ ہائی ایلیویشن پہ جاؤ گے تو آپ کو ویو ملے گا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا آپ کہاں کھڑے ہو. جو جتنا اس راستے پہ چڑھے گا اتنا اس کو واقعی میں اندازہ ہوگا وہ کھڑا کہاں پر ہے, میں ہوں کس موڑ پر اپنی زندگی میں.